السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد جب گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے۔ صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا وقت سوتے، رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رات کو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ بطریق تو اثر یہ بات ثابت ہے کہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رات کو لیٹتے اور تمام رات کو کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ احکم الحاکمین، دو جہاں کے بادشاہ، مالک کائنات، پروردگار عالم، بلندیوں کے مالک، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ یزید رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس سعید ابن المسیب کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ عشاء کے وضو سے 50 برس تک صبح کی نماز پڑھی۔ صالح بن عصیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے آگ سے بچا دیجئے، جہنم کی آگ سے مجھے بچا دیجئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان تو ہر رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرۂ آخر کے عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اس سے ان کا تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگان دین کے آپ نے واقعے سنے ہیں کہ بزرگان دین نے کس قدر رمضان کے مقدس مہینے میں محنت کی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ساری رات قرآن شریف کا پڑھنا، ساری رات نماز کا پڑھنا، قوت کس طرح حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نامے کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے، حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، بل الساعۃ موعدہم۔ ابراہیم بن ادہم رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو سوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مبارک مہینے میں دن رات میں نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔
اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہے۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اقتدار کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے۔ نہ راحت اور نہ آرام ان ہما کی عبادت سے مانا ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل انہیں روکتے ہیں۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فکر زائل نہیں ہونے دوں گا۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشادات کے شاہد عدل ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں تو اللہ ہمارے سینے کو تفکرات سے خالی کر دیں گے، اور اگر ہم اس چیز میں فارغ نہیں ہوتے تو اللہ سینکڑوں طریقوں کے فکر ہمارے اندر بھر دیں گے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اور ایک صحابی نے فرمایا، اے اللہ میری رات کی نیند کو جہنم کی آگ نے اڑا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کی ہمیں طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رمضان کے مقدس مہینے کے فیض و برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائے۔